آج کے اس تجزیے میں خوش آمدید۔ ہم آج لاہور میں جو پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا کافی پرتشدد، اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، یہ تحریک لبیک پاکستان یعنی TLP، ان کا ایک مارچ تھا فلسطین کے حق میں، تو اس میں مظاہرین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں میں تصادم ہوا۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو مختلف اطلاعات ہیں، تفصیلات ہیں، ان کا خلاصہ موجود ہے۔ کوشش یہ ہے کہ سمجھے کہ بھئی اصل میں ہوا کیا، بیک گراؤنڈ کیا تھا اس کا، اور جو الگ الگ باتیں کی جا رہی ہیں وہ کیا ہیں۔ صحیح۔ تو آئیے اس معاملے کی تہہ تک چلتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کافی نازک معاملہ ہے، کئی پہلو ہیں اس کے۔ ضروری ہے کہ جو بھی معلومات ہیں ان کو ذرا احتیاط سے، غیر جانبداری سے دیکھیں تاکہ تصویر واضح ہو۔ ٹھیک ہے، تو بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں کہ ہوا کیا۔ منظر یہ ہے کہ TLP نے کہا جی ہم لبیک یا اقصی ملین مارچ کریں گے فلسطین سے یکجہتی کے لیے۔ جی، اور پلان یہ تھا کہ لاہور سے نکلیں گے، اسلام آباد جائیں گے، اور وہاں جو امریکی سفارت خانہ ہے اس کے پاس ریلی کرنی تھی۔ یہ منصوبہ ہی کافی بڑا تھا، اسلام آباد کی طرف مارچ، اور وہ بھی سفارتی علاقے کی طرف۔ یہ تو ہمیشہ سے ایک آپ کہیں سیکیورٹی چیلنج رہا ہے۔ بالکل، تو حکومت کا رد عمل تو آنا ہی تھا۔ جی، متوقع تھا۔ اور حکام نے وہی کیا جو متوقع تھا، مطلب مارچ روکنے کے لیے کافی اقدامات کیے۔ سڑکوں پہ وہ شپنگ کنٹینرز لگا دیے، راستے بند کر دیے۔ جی ہاں۔ تو اصل جو ٹکراؤ ہوا وہ پھر کہاں اور کیسے ہوا؟ جو شدید جھڑپیں ہوئیں وہ زیادہ تر مریدکے کے علاقے میں ہوئیں۔ یہ لاہور سے تھوڑا باہر نکل کر GT روڈ پر ہے، گرینڈ ٹرنک روڈ۔ اچھا، GT روڈ پر؟ جی، وہ جگہ تھی جہاں پر مظاہرین اور پولیس، ان کے درمیان حالات بگڑ گئے اور وہ تشدد کی شکل اختیار کر گئے۔ آپ نے GT روڈ کا ذکر کیا، اس جگہ کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، GT روڈ کوئی عام سڑک تو ہے نہیں، یہ پاکستان کی ایک آپ سمجھے لائف لائن ہے۔ بڑی تاریخی شاہراہ، بڑے شہروں کو ملاتی ہے، تجارت، معیشت کے لیے بہت اہم ہے۔ صحیح۔ تو اس پر کوئی بھی مسئلہ ہو اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات، وہ امریکی سفارت خانے کی طرف جانے کی کوشش، وہ فلسطین کے حوالے سے ایک بڑا علامتی قدم تھا، لیکن ظاہر ہے سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی بہت حساس تھا۔ تو یہ جو حکام نے رکاوٹیں لگائیں، کنٹینرز وغیرہ، یہ تو عام طریقہ ہے ہجوم کنٹرول کرنے کا؟ جی، یہ عام حربہ ہے، لیکن اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے کشیدگی بڑھ جاتی ہے، مظاہرین مشتعل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس تصادم میں پھر جو نقصان ہوا، جانی بھی مالی بھی، اس کی کیا تفصیلات آئیں؟ جو شروع کی اطلاعات تھیں سرکاری ذرائع سے بھی، ان کے مطابق کم از کم 5 افراد ہلاک ہوئے۔ 5؟ جی، ان میں ایک پولیس آفیسر تھے، 3 غالباً مظاہرین تھے، اور ایک راہگیر، کوئی عام شہری جو شاید بیچ میں آ گیا۔ لیکن یہ اعداد و شمار ان پر تھوڑا اختلاف رہا ہے۔ 5 ہلاکتیں، یہ تو اپنے آپ میں بہت سنگین بات ہے۔ زخمیوں کا کیا پتہ چلا؟ جی ہاں، درجنوں لوگ زخمی ہوئے، مظاہرین بھی، پولیس اہلکار بھی۔ کچھ رپورٹس تو یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ پولیس والوں میں زخمی زیادہ تھے، پتھراؤ ہوا یا جو بھی۔ جی، اور املاک کو بھی نقصان پہنچا، گاڑیاں جلائیں گئیں، پولیس کی گاڑیاں بھی تھیں، کچھ ویڈیوز میں تو وہ ٹرک جلتے ہوئے بھی دکھائے گئے۔ اچھا خاصا نقصان ہوا یعنی؟ جی، مناظر کافی خراب تھے۔ یہ جو جانیں جاتی ہیں یا املاک تباہ ہوتی ہے، اس کا معاشرے پر، لوگوں پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اثر تو بہت گہرا ہوتا ہے اور دیر تک رہتا ہے۔ دیکھیں، ہر موت، وہ کسی بھی طرف کی ہو، ایک خاندان کے لیے تو ناقابل تلافی نقصان ہے ہی۔ بالکل۔ معاشرے میں بھی ایک تقسیم، ایک رنجش بڑھتی ہے۔ جب پولیس والے کی جان جاتی ہے تو ادارے سخت موقف اپناتے ہیں، جب مظاہرین مارے جاتے ہیں تو حکومت پر پریشر آتا ہے، عوام میں غصہ بڑھتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ جو املاک جلانا وغیرہ ہے، یہ تو سیدھا ایک لاقانونیت کا تاثر دیتا ہے، خوف پھیلاتا ہے، اکثر یہ چیزیں مزید سختی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اب ذرا پس منظر کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو مارچ تھا، لبیک یا اقصی ملین مارچ، مقصد تو آپ نے بتایا فلسطین سے یکجہتی تھا۔ جی بالکل، نام سے بھی ظاہر ہے اور اعلانات بھی یہی تھے۔ غزہ میں جو حالات چل رہے تھے اس دوران فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا اظہار تھا، اور یہ ایسے وقت میں ہو رہا تھا جب دنیا بھر میں فلسطینی پر کافی جذبات تھے، مظاہرے ہو رہے تھے۔ تو TLP نے اس موقع پر یہ بڑا مارچ کال کیا۔ یہ مارچ کیا ایک دم ہی شروع ہو گیا یا اس کی کوئی ہسٹری تھی؟ نہیں، اچانک نہیں تھا۔ یہ مارچ کچھ دن پہلے لاہور شہر کے اندر سے ہی شروع ہوا تھا، لیکن شروع سے ہی اسے آپ کہیں حکومت کی طرف سے مزاحمت تھی۔
اچھا، جی، انتظامیہ نے اجازت نہیں دی تھی مارچ کی، اور روکنے کے لیے اقدامات پہلے ہی شروع ہو گئے تھے۔ ٹی ایل پی کے کارکنوں کی گرفتاریاں بھی ہوئیں، شہر کے اندر باہر جانے والے راستے بند کیے گئے، کہیں کہیں تو موبائل فون، انٹرنیٹ بھی بند کیا گیا۔ اوہو، حکومت کا موقف صاف تھا کہ بھئی یہ غیر قانونی ہے اور اس سے امن و امان بگڑنے کا خطرہ ہے۔ تو ٹی ایل پی کی جو تاریخ ہے اور یہ جو وہ لوگوں کو موبلائز کر لیتے ہیں، اس بارے میں کیا کہیں گی؟ دیکھیں، ٹی ایل پی کی تاریخ بہت لمبی نہیں، لیکن انہوں نے بار بار یہ دکھایا ہے کہ وہ مذہبی جذبات، خاص طور پر ناموس رسالت جیسے حساس معاملات پر بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو سڑکوں پر لا سکتے ہیں۔ جی، ان کا ایک خاص تنظیمی نیٹ ورک ہے، کارکنوں میں جوش بھی ہے، تو وہ پابندیوں کے باوجود بڑے احتجاج کر لیتے ہیں۔ اور یہیں وہ پاکستان کا ایک بنیادی مسئلہ بھی سامنے آتا ہے کہ ایک طرف احتجاج کا حق، جی، دوسری طرف حکومت کی ذمہ داری کہ امن و امان بھی رکھنا ہے، خاص طور پر جب احتجاج پرتشدد ہو سکتا ہو یا حساس علاقوں کی طرف جا رہا ہو۔ صحیح۔ اچھا، اس واقعہ کے بعد پھر حکومت نے کیا کیا؟ کیا رد عمل تھا؟ رد عمل تو کافی سخت نظر آیا۔ جو سب سے بڑی کارروائی ہوئی وہ یہ کہ 100 سے زیادہ ٹی ایل پی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کے کیسز وہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں بھیج دیے گئے، اے ٹی سی میں۔ اے ٹی سی، انسداد دہشت گردی عدالتیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ عام عدالتوں سے مختلف ہیں؟ جی بالکل، اے ٹی سی میں کیس بھیجنے کا مطلب ہے کہ حکومت اسے صرف ایک امن عامہ کا مسئلہ نہیں سمجھ رہی، وہ اسے ریاست کے خلاف ایک سنگین جرم یعنی دہشت گردی کے زمرے میں ڈال رہی ہے۔ اوہ، ان عدالتوں کے قانون بھی سخت ہوتے ہیں، کارروائی تیز ہوتی ہے، ضمانت وغیرہ بھی مشکل ہوتی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے حکومت کی طرف سے ایک سخت میسج تھا کہ بھائی اس قسم کا تشدد نہیں چلے گا۔ کوئی سرکاری بیان وغیرہ بھی آیا؟ جی ہاں، پنجاب کے جو وزیر اطلاعات ہیں ان کا بیان آیا تھا۔ خلاصہ یہی تھا کہ سڑکیں بند کرنا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا اور خاص کر کے ریاستی فورسز پر حملہ، یہ بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا، قانون اپنا کام کرے گا۔ لیکن کیا سب حکومت کے اس بات سے متفق تھے؟ مطلب معاشرے کے دوسرے طبقوں نے کچھ کہا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ ایک اہم رد عمل آیا وکلاء کی طرف سے۔ لاہور بار ایسوسی ایشن، پنجاب بار کونسل، انہوں نے احتجاج کیا۔ اچھا، جی، انہوں نے عدالتی کارروائیوں کا بائیکاٹ کیا اور خاص طور پر یہ مطالبہ کیا کہ جو مظاہرین کے خلاف مبینہ طور پر زیادہ طاقت استعمال ہوئی ہے اس کی تحقیقات ہوں، ذمہ داروں کو پکڑا جائے۔ وکلاء کا اس طرح سامنے آنا، اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، وکلاء تنظیمیں جب کوئی موقف لیتی ہیں تو پاکستان میں اس کی ہمیشہ سے ایک اہمیت رہی ہے۔ ان کا احتجاج یہ دکھاتا ہے کہ حکومت کے سخت ایکشن پر معاشرے میں سوالات ہیں، شاید انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا خدشہ ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ معاملہ صرف ٹی ایل پی اور حکومت کا نہیں، اس کے قانونی اور سماجی پہلو بھی ہیں اور اس پر کوئی مکمل اتفاق رائے نہیں ہے۔ ان قانونی سیاسی چیزوں کے علاوہ عام زندگی پر کیا اثر پڑا؟ بالکل پڑھا۔ جب یہ تصادم ہوا، کشیدگی بڑھی، تو انتظامیہ نے لاہور کو دوسرے شہروں سے ملانے والی کئی بڑی سڑکیں، موٹر ویز بند کر دیں۔ کون کون سی؟ ان میں M2 تھی جو لاہور سے اسلام آباد جاتی ہے، M3 لاہور عبدالحکیم موٹر وے، M11 لاہور سیالکوٹ موٹر وے۔ یہ تو صرف چند مثالیں ہیں، کئی اور راستے بھی متاثر ہوئے۔ اوہو، یہ تو بڑی اہم سڑکیں ہیں، ان کی بندش سے تو بہت مسئلہ ہوا ہوگا۔ جی بہت زیادہ۔ یہ سڑکیں صرف مسافروں کے لیے نہیں، ملک کی تجارت، معیشت کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ ان کے بند ہونے کا مطلب ہے ہزاروں لوگ پھنس گئے، مال کی سپلائی رک گئی۔ ہاں، منڈیوں میں چیزیں مہنگی ہو جاتی ہوں گی۔ بالکل، قلت کا، قیمتیں بڑھنے کا خدشہ، پوری معاشی سرگرمی متاثر ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ایک مقامی واقعہ تھا اس نے کیسے پورے ملک کے نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ اب ذرا ان باتوں پر آتے ہیں جہاں کچھ واضح نہیں ہے یا جہاں اختلاف ہے۔ کیا اس واقعے میں ایسی کوئی غیر یقینی صورتحال ہے؟ جی ہاں، کئی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلا اور بڑا اختلاف تو ہلاکتوں کی تعداد پر ہی ہے۔ حکومت نے کہا 5، ٹی ایل پی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی، تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، کچھ نے تو درجنوں میں بتائی۔ اچھا، تو اس فرق کی وجہ سے صورتحال کی اصل سنگینی کا اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو تشدد شروع ہوا، اس پر بھی کوئی اختلاف ہے کہ پہل کس نے کی؟
یہ دوسرا بڑا اختلافی نقطہ ہے۔ حکومت، سرکاری بیانات وہ کہہ رہے ہیں کہ مظاہرین کے پاس اسلحہ تھا، انہوں نے پہلے پولیس پر فائرنگ کی، پتھراؤ کیا۔ دوسری طرف ٹی ایل پی والے، ان کے حامی، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی، ہم پرامن تھے، فورسز نے بلا وجہ طاقت استعمال کی، آنسو گیس پھینکی، سیدھی گولیاں چلائیں جس سے لوگ مرے۔ تو یہ جو الگ الگ دعوے ہیں، ان کی تصدیق کیسے ہو؟ یہ کیوں آتے ہیں ایسے دعوے؟ دیکھیں، جب اس طرح کا تشدد ہوتا ہے، افراتفری ہوتی ہے، تو فوری طور پر سچائی کا پتہ لگانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ ہر پارٹی کا اپنا ورژن ہوتا ہے، اپنی کہانی ہوتی ہے جو وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بتاتے ہیں۔ صحیح۔ یہ سوال کہ پہلی گولی کس نے چلائی یا شروع کس نے کیا، یہ اکثر پروپیگنڈا بن جاتا ہے۔ اصل بات تو کسی آزادانہ، غیر جانبدارانہ تحقیقات سے ہی سامنے آ سکتی ہے، لیکن اس میں وقت لگتا ہے، ثبوت جمع کرنے ہوتے ہیں، گواہ، فورینزک وغیرہ۔ جی، فورینزک تجزیہ، اور کبھی کبھی تو جائے وقوع تک آزاد ذرائع کی رسائی بھی نہیں ہوتی، تو تصدیق اور مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک اور بات تھی، ٹی ایل پی کے جو سربراہ ہیں سعد رضوی، ان کے بارے میں بھی کچھ غیر یقینی صورتحال تھی۔ جی ہاں، تصادم کے دوران اور بعد میں وہ کہاں ہیں، ان کی حالت کیسی ہے، اس پر بھی متضاد خبریں آتی رہیں۔ کچھ کہہ رہے تھے وہ زخمی ہو گئے ہیں شیلنگ سے، کچھ کہہ رہے تھے نہیں ٹھیک ہیں۔ اب کسی بھی تحریک کے لیے اس کے لیڈر کی خیریت، اس کی موجودگی، یہ بہت اہم ہوتی ہے۔ اس بارے میں اگر غیر یقینی صورتحال ہو تو کارکنوں کا مورال بھی ڈاؤن ہو سکتا ہے اور افواہیں بھی پھیل سکتی ہیں، اشتعال بھی بڑھ سکتا ہے۔ صحیح۔ یہاں یہ ضروری ہے کہ ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مختلف دعوے تھے، ہم خود سے کسی کی تصدیق یا تردید نہیں کر رہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، تو اگر ہم ساری بات چیت کو سمیٹیں تو موٹے موٹے نکات کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ ایک منصوبہ بند احتجاج تھا فلسطین کی یکجہتی کے لیے، جو حکومتی رکاوٹوں کے بعد پرتشدد تصادم بن گیا۔ جی، کم از کم 5 ہلاکتیں ہوئیں، بہت سے لوگ زخمی، املاک کا نقصان۔ اس کا ایک سیاسی مذہبی پس منظر ہے، ٹی ایل پی کا کردار اہم ہے۔ بالکل۔ حکومت نے سخت رد عمل دیا، گرفتاریاں، ATC میں کیسز، لیکن اس پر سوالات بھی اٹھیں، خاص کر وکلاء کی طرف سے۔ جی، اور سب سے اہم کہ ہلاکتوں کی تعداد، تشدد کا آغاز، ان جیسے بنیادی پہلوؤں پر بہت اختلاف ہے، غیر یقینی صورتحال ہے۔ جی، تو اس سب کا مجموعی طور پر کیا مطلب نکلتا ہے؟ یہاں جو دلچسپ بات ہے اور غور کرنے والی وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ صرف ایک مقامی انتظامی مسئلہ نہیں تھا، یا صرف ایک تنظیم کا احتجاج نہیں تھا۔ یہ پاکستان کے اندر جو کئی گہری پیچیدہ قسم کی کشیدگیاں ہیں نا، یہ ان کی ایک علامت ہے۔ اچھا۔ جی، اس میں آپ کو سیاسی کلاتوں کی، خاص طور پر مذہبی بنیادوں پر لوگوں کو اکٹھا کرنے کی طاقت نظر آتی ہے، ریاست کی طرف سے کنٹرول کرنے کی کوششیں نظر آتی ہیں، بین الاقوامی مسئلے جیسے فلسطین، اس کے اثرات یہاں مقامی سطح پر کیسے پڑتے ہیں وہ نظر آتا ہے۔ اور وہ احتجاج کا حق بمقابلہ امن عامہ والی بات۔ بالکل، وہ جو ایک مستقل ٹکراؤ ہے کہ احتجاج کا حق بھی ہے لیکن امن عامہ بھی برقرار رکھنا ہے، وہ بھی اس میں صاف نظر آتا ہے۔ یہ سارے عوامل ایک جگہ جمع ہو گئے تھے۔ تو یہ صرف ٹی ایل پی اور حکومت کا معاملہ نہیں، بلکہ اس سے بڑے مسائل کی طرف اشارہ ہے۔ بالکل، یہ واقعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ بھئی ریاست اور مذہبی سیاسی جماعتوں کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، لوگوں کے جذبات کے اظہار کے لیے محفوظ پرامن راستے کون سے ہیں، اور جب حالات خراب ہوں تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کا رد عمل کیسا ہو کہ وہ مؤثر بھی ہو لیکن انسانی حقوق کا بھی خیال رکھے۔ یہ ایک دفعہ پھر وہی مشکل چیلنج سامنے آیا ہے کہ جمہوری حق احتجاج اور پبلک آرڈر، ان میں توازن کیسے قائم کیا جائے۔ یہ تھا لاہور میں ٹی ایل پی کے مارچ کے دوران جو پرتشدد تصادم ہوا، اس سے متعلق جو معلومات ہمارے پاس تھیں، ان کا ایک تفصیلی جائزہ۔ جاتے جاتے ایک آخری نقطہ جو اسی گفتگو سے نکلتا ہے لیکن شاید ہم نے اس زاویے سے نہیں دیکھا، یہ جو متضاد کہانیاں سامنے آئیں اس واقعے کے بارے میں اور جس طرح ریاست نے فوراً سخت رد عمل دیا۔ جی، یہ صورتحال ہمیں آج کے دور میں، خاص طور پر جب حالات اتنے حساس ہوں، اتنی تیزی سے بدل رہے ہوں، تو معلومات کے بہاؤ کو کنٹرول کرنا، افواہوں کا مقابلہ کرنا اور سچ تک پہنچنا، یہ کتنا بڑا چیلنج ہے، اس بارے میں کیا سکھاتی ہے؟
بہت اہم نقطہ ہے۔ اور اسی سے جڑا سوال یہ بھی ہے کہ اس قسم کے مقامی تصادم جن کا تعلق بظاہر ایک بین الاقوامی مسئلے یعنی فلسطین سے جوڑا گیا تھا، یہ لمبے عرصے میں عوام کے اندر اس بین الاقوامی کاز کے لیے ہمدردی یا پھر اپنے ہی ملکی اداروں پر اعتماد اس کو کیسے متاثر کر سکتے ہیں، یہ وہ سوالات ہیں جن پر سوچنا چاہیے۔